جن کے لوگوں نے جس محبتوں سے ہمیں نوازا اور آپ نے اتنے عظیم جلسے کا انعقاد کر کے مجھے ایک نیا حوصلہ دیا، مجھے ایک نیا ولولہ دیا، مجھے ایک نیا اعتماد دیا، اور میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر جن جیسے دور دراز دیہاتی علاقوں میں لوگ جمع ہیں اتنی بڑے تعداد میں، تو انشاءاللہ 8 فروری کو اس ملک میں اب نبی مہربان کا نظام آئے گا، شریعت کا پیغام آئے گا، نظام مصطفیٰ آئے گا۔ اب آپ کا راستہ یہ جو 76 سالوں سے تمہاری اوپر مسلط خان خوانین ہے، یہ جو ظالم جاگیردار ہے، اب یہ تمہارا راستہ نہیں روک سکتا۔ اب عوام بیدار ہوئے ہیں، غریب بیدار ہوا ہے، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان یہ غریبوں کی وجہ سے قائم ہے، یہ ان بڑے جاگیرداروں، ظالم سرمایہ داروں اور کرپٹ لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ لہلہاتے ہوئے فصلیں غریبوں کی وجہ سے ہے۔ یہ پکی سڑکیں، اس میں غریب کی محنت اور پسینہ ہے۔ یہ بڑوں کے بنگلے جو آسمان تک پہنچ رہے ہیں، غریب بناتا ہے۔ مساجد آباد ہے غریب کی وجہ سے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارات و غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گواہ رات و غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، عمرہ نشے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیزاب اور باقی دم سے۔ میرے دوستو، میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے غریب کیوں بنایا، لیکن ایک صحابی نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم قیامت میں آپ تک کیسے پہنچیں گے اور آپ کہاں ہوں گے کہ ہم آپ کا دیدار کریں؟ نبی مہربان نے فرمایا، قیامت میں مجھے مسکینوں کے صف میں تلاش کرو، غریبوں کے صف میں تلاش کروں۔ تو میں تو خالق کائنات سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اس صف میں اٹھانا جس صف میں میرے آقا، میرا محبوب احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں اور میرے بھائیوں، میرا یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پہلے بار جماعت اسلامی کے جلسے میں آئے ہیں۔ شہزاد کی حکومت نہیں، کسی امیر کی حکومت نہیں، میں اس پاکستان میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت چاہتا ہوں، میں اس کی شریعت چاہتا ہوں، میں اس کا نظام چاہتا ہوں۔ یہ موجودہ حکومت اس سے پہلے حکومتیں اگر شریعت نافذ کرتی، اللہ کا دین نافذ کرتا، اگر اللہ کی حکومت قائم کرتی، میں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر کہتا ہوں، میں کبھی بھی الیکشن میں حصہ نہ لیتا، میں کبھی بھی ان کا مقابلہ نہ کرتا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آج حکمران شریعت کا اعلان کرے، اسلامی نظام نافذ کرے، عدل اور انصاف کا نظام نافذ کرے، میں ان کے مقابلے کی بجائے ان کے بوٹ اور ان کے جوتے اٹھاؤں گا، اپنی سینے سے لگاؤں گا کہ اس حکمران نے اللہ کے دین کو نافذ کیا۔ نعرہ تکبیر! سراج صاحب کلپڑو! سراج صاحب کلپڑو! غلام ہے، غلام ہے! غلام ہے، غلام ہے! غلام ہے، رسول ہے! رسول و ضبط دنیا کے نرالے یہ آئیں گے جو دنیا دے گی برسوں پہ تیرا
اڑا کے لے جائیں۔ پاکستان ہمیں تعلیم کا کلچر وطن میں پیش لانا ہے، وطن کو سائنس و تحقیق سے ہی جگ بڑھانا ہے، جنہوں نے بیچ کھایا ہے چمن ان کو ستانا ہے، وطن سے ہی میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، آپ کو دیکھتا ہوں، سچی بات یہی ہے، دل دکھتا ہے کہ آپ کی طرح میری بیٹیاں، آپ کی طرح میری مائیں، آپ کی طرح میری بہنیں آج فلسطین میں میرے انتظار میں ہے، میری پہنچ کے انتظار میں ہے، پاکستانی عوام کے انتظار میں ہے، جن کے 25,000 بچے شہید ہو گئے، جن کے 25,000 بھائی اور والدین شہید ہو گئے، میرے پھول جیسے فرشتے بارود میں جلائے گئے، میرے پیارے بھائی بموں میں جلائے گئے، 25 لاکھ فلسطینی لوگ اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں، 75 دن ہو گئے، ٹینک ان کے جسموں پر چڑھے ہیں، جہاد ان سے بمباریاں جاری ہے، لیکن کاش پاکستان کی حکومت فلسطینیوں کے امداد کے لیے کچھ کرتی۔ میں خود گیا، ایران کا دورہ کیا، استنبول کا دورہ کیا، قطر کا دورہ کیا، فلسطینی بزرگوں سے ملا، میں نے آپ کا ایک پیغام ان کو پہنچایا ہے، جانتے لوگوں، میں نے آپ کی نمائندے کے طور پر جب صدر نہیں گئے، جب وزیر اعظم نہیں گئے، جب وزیر خارجہ نہیں گیا، تو پھر میں خود گیا اور میں نے آپ کی طرف سے فلسطینی لیڈر اسماعیل ہانیہ کو یہی پیغام دیا کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام فلسطین آنا چاہتے ہیں اور مسجد اقصی کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دینا چاہتے ہیں، اپنی بہنوں کی آواز پر لبیک لبیک کہہ کر یہاں جان شہادت نوش کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اسماعیل ہانیہ سے کہا، میں نے کہا اسماعیل بھائی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ان گلیوں اور کوچوں میں لڑ کر شہید ہوں، اور قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے کہ سراج، آپ کو تو میں نے پاکستان میں پیدا کیا، آپ کی لاش یہاں کیسی ملی؟ اور میں بتا سکوں کہ اے میرے رب، میں مسجد اقصی کو بچانے کے لیے، میں اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے حفاظت کے لیے، میں اس امت کی عزت کے خاطر، میں اور میری بہادر پاکستانی قوم یہاں آئے تھے، یہاں شہید ہو گئے اور اب آپ کی حضور حاضر ہے۔ اس لیے میں نے حکومت پاکستان سے کہا کہ یا خود جا کر لڑو، یہ تمہارے ٹینک، یہ تمہاری جہازیں، یہ تمہارے میزائل اگر مسجد اقصی بچانے کے کام بزدلوں کے لیے نہیں ہے، جنت تو امریکی غلاموں کے لیے نہیں ہے، جنت مخلصین کے لیے ہے۔ کاش آج پاکستان میں جماعت اسلامی کی حکومت ہوتی تو میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر امریکی صدر بائیڈن اسرائیل آ سکتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ میں امریکی صدر بعد میں ہوں، میں یہودی کی حیثیت سے یہاں پر آیا ہوں، تو اگر میں وزیر اعظم ہوتا، میں صدر پاکستان ہوتا، میں آرمی چیف ہوتا، میں بھی فلسطین جا کر اعلان کرتا کہ میں مومن اور مسلمان کی حیثیت سے آپ کے درمیان کھڑا ہوں۔ سبیلنا سبیلنا طریقنا طریقنا سبیلنا سبیلنا
ورکر ہوں، میں یہی کر سکتا تھا۔ پاکستان کے لوگوں نے 1 ارب اور 40 کروڑ روپیہ ہمیں دیے، ہم نے فلسطینیوں کو پہنچائے، لیکن 1 ارب اور 40 کروڑ کی لڑائی نہیں ہے، یہ ٹینکوں کی لڑائی ہے، یہ جہادوں کی لڑائی ہے، یہ میزائلوں کی لڑائی ہے، یہ ریاستوں کی لڑائی ہے۔ تو آج کفر فلسطین کے مقابلے میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن ہمارے بزدل حکمران اس لڑائی میں غیر جانبدار ہے۔ میں آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ 75 دن ہو گئے، ایک بیان بھی امریکہ اور اسرائیل کے مخالفت میں نواز شریف اور شہباز شریف نے نہیں دیا، ایک بیان بھی امریکی اور اسرائیل کے مذمت میں زرداری صاحب اور بلاول نے نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یقین ہے کہ اسلام آباد میں امریکی سفیر بیٹھا ہے، اور جب ہم امریکہ کی مخالفت اور فلسطینیوں کا ساتھ دیں گے تو وہ ہمیں حکومت نہیں دے گا۔ ان کا خیال ہے کہ یہ اقتدار پاکستان کے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، یہ امریکہ دیتا ہے اور امریکہ لیتا ہے۔ میرا ایمان ہے اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، وہ جس کو دیتا ہے اقتدار کو دیتا ہے، وہ جس سے لیتا ہے تو لیتا ہے۔ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم دبنے والے نہیں ہیں۔ پاکستان کے عوام نے ہمیں ووٹ دیا، ہمیں اختیار دیا، میرا پہلا کام یہی ہے کشمیر کو آزاد کرنا، میرا دوسرا کام یہی ہے ڈاکٹر عافیہ کو امریکی جیل سے واپس لانا اور فلسطینیوں کا ساتھ دینا۔ میں غیرت کے ساتھ جینا چاہتا ہوں اور غیرت کے ساتھ مارنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں چاہیے بزدلی اور بے غیرتی کی زندگی، مجھے ایک دن چاہیے لیکن غیرت کے ساتھ جینا چاہیے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! میں گفتار کا غازی نہیں ہوں، میں کردار کا غازی ہوں۔ اقبال میں فرسٹ ایئر میں تھا، فرسٹ ایئر کو جانتے ہیں؟ میٹرک کے بعد کالج میں، ابھی میری دہلی بھی پوری نہیں آئی تھی، اللہ نے توفیق دیا جب میں نے دیکھا کہ افغانستان میں روس آیا ہے اور ٹینکوں کے ساتھ آیا ہے اور میری اسلامی ملک پر انہوں نے قبضہ کیا ہے۔ ہم نے اسکول اور کالج کو چھوڑ کر افغانستان کا راستہ لیا، اور میں نے دیکھا کہ اگر موت ٹینک اور جہازوں کی بمباری سے ہوتا تو آج میں زندہ نہ ہوتا، لیکن موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے یونیورسٹی میں پڑھا بھی، جہاد بھی کیا، اور آج بھی آپ کے درمیان کھڑا ہوں۔ مجھے کوئی شرم نہیں ہے اس پر۔ میرے لیے آئیڈل کوئی گورباچوف نہیں ہے، میرے لیے آئیڈل کوئی بل کلنٹن اور بائیڈن اور ٹرمپ نہیں ہے، میرے لیے آئیڈل صلاح الدین ایوبی ہے جس نے فلسطین کو آزاد کیا تھا۔ میرے لیے آئیڈل محمد ابن قاسم ہے جس نے بہن کے پکار کو پر بغداد سے کراچی تک سفر کیا تھا۔ میرے لیے اچھا نمونہ محمود غزنوی ہے جس نے سومنات کو پاش کیا تھا۔ لوگوں، آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ جو کرپشن کے سومنات ہے، یہ جو تکبر کے سومنات ہے، یہ جو رشوت کے سومنات ہے، یہ کون ہے؟ ان کی وجہ سے پاکستان میں ہر سال 5,000 روپیہ 5,000 ارب کی کرپشن ہوتی ہے، یہ ان پارٹیوں کی وجہ سے۔ آج اگر اس ملک میں
ہر بچہ ورلڈ بینک کا قرض دار ہے ان کی وجہ سے. میں آج ہی جلسے میں پوچھنا چاہتا ہوں, پیپل پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے دور میں جو قرض میں قرض ادا کروں, غریب قرض ادا کرے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ لوگ ہمیں اختیار دے دے ان لوگوں کے گردنوں پر ہاتھ رکھ کر. میں تو ایسے پاؤں کہنا چاہتا تھا, لیکن کہ پیٹ سے انشاءاللہ قوم کی کرپشن کا ایک ایک پیسہ نکالوں گا. نعرہ تکبیر سراج صاحب قلم بڑھو سراج صاحب قلم بڑھو. باقی قسم یہ بزدل لوگ ہیں, یہ بزدل ہیں. انہوں نے آپ کی بہن ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کے حوالے کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کتنے بار زرداری گئے, کتنے بار نواز شریف گئے, کتنے بار شہباز شریف گئے, کتنے بار اب یہ نگران بھی گئے. مجھے جواب دے, قوم کو جواب دے, انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کے رہائی کے لیے کیا کیا؟ آج سے کوئی 15 دن قبل ایک امریکی وکیل جو ڈاکٹر عافیہ کی وکیل ہے, اس نے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ پر جیل میں تشدد ہوا ہے, ان کے دان شہید ہو گئے ہیں, ان کے کھوپڑی پر ضربے لگانے سے, وار کرنے سے, تشدد کی وجہ سے ان کے ایک کان کی سماعت ختم ہو گئی ہے. اور وکیل نے کہا کہ اس جیل میں ان بے غیرت امریکیوں نے کئی بار ان کی جسم کو ہاتھ لگا کر ان کی عزت کو بھی لوٹ لیا ہے. اس وکیل نے کہا کہ پاکستان کی حکومت کو ٹھیک ٹھاک پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کی عزت پر بھی انہوں نے حملہ کیا ہے, لیکن ان بے غیرت حکمرانوں نے خاموشی اختیار کی ہے. ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں نے خود اپنے کانوں سے ڈاکٹر عافیہ کی وہ بات سنی ہے. ان کی ماں نے مجھے وہ کیسٹ سنائی کہ جو اپنی ماں سے کہہ رہی تھی, اب تو خیر ان کی ماں بھی وفات پا گئی, لیکن میں ان کے گھر گیا تھا, ڈاکٹر عافیہ کے گھر گیا تھا. ان کی ماں نے مجھے کہا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو ڈاکٹر عافیہ کہہ رہی تھی کہ میری ماں اگر مجھے شہادت ملی امریکی جیل میں, میرے لیے نہ رونا, میں قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر فریاد کروں گی کہ میں امتی, میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی, حضور میں تمہاری بیٹی, لیکن پاکستان کے بے غیرت حکمرانوں نے مجھے امریکہ کے ہاتھوں بھیجا تھا. ہم کیا جواب دیں گے ڈاکٹر عافیہ کو؟ ہم کیسے سامنا کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو ایک گھنٹے لوگوں, آپ لوگوں نے ڈاکٹر عافیہ کے خاطر جماعت اسلامی کو ووٹ دیا. میں زمین اور آسمان ان کے مالک کو گواہ کر کے وعدہ کرتا ہوں, ہر قیمت پر ڈاکٹر عافیہ کو ہم واپس لائیں گے انشاءاللہ تعالی. لبیک لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک. امریکی سفیر اسلام آباد میں بادشاہ بنا ہے, کبھی ایک سیاستدان کے گھر جاتا ہے, کبھی الیکشن کمشنر سے ملتا ہے, اور کیا کہتا ہے؟ یہی کہتا ہے کہ کہیں جماعت اسلامی اقتدار میں نہ آ جائے, کہیں جماعت اسلامی الیکشن میں کامیاب نہ ہو جائے. تو میں کہنا چاہتا ہوں امریکی سفیر, تم ادھر مزے کر رہے ہو اور میری بیٹی ڈاکٹر عافیہ تمہاری جیلوں میں پڑی ہے. میں اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا ہوں, کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا. دور ہٹو امریکی یارو, پاکستان ہمارا ہے. دور ہٹو امریکی یارو, پاکستان ہمارا ہے. دور ہٹو اسرائیل کے پیارو, پاکستان ہمارا ہے.
طرح ہماری بہن ادھر پڑی ہے، آپ کی طرح ہماری بہنیں کشمیر میں قید میں ہے۔ ایک بہن ہے 29 سالوں سے قید میں ہے، آپ کی طرح بہنیں فلسطین میں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا فرض ہے اس امت کے خاطر، پاکستان کے خاطر، یہاں کی منبر اور محراب کے خاطر، یہاں کے بہنوں کے چادر اور دوپٹے کے خاطر، یہاں کے غریبوں کے خاطر، یہاں کے مظلوموں کے خاطر 8 فروری کو جماعت اسلامی پر اعتماد کرے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا ایک ادارہ ہے نیب، جو چوروں کے بارے میں سابق حکومت نے بنائی تھی، نیب کا ادارہ، تاکہ وہ کرپشن کو ختم کرے۔ آپ جا کر ان کے دفتر میں پوچھے کہ اس میں کن سیاسی لیڈروں کے کیسز ہیں، مسلم لیگ والوں کے، پیپل پارٹی والوں کے، پی ٹی آئی والوں کے۔ اگر کسی کا نام اور فائل نہیں ہے تو صرف جماعت اسلامی ہے۔ لوگوں، یہ جو پاناما لیکس ہے، جس میں ارب ہا دولت ناجائز طریقے سے یہاں سے اٹھا کر باہر منتقل کیا گیا، باہر کے بینکوں میں، غیر قانونی اداروں اور کمپنیوں میں رکھا گیا، اس میں کس کا نام ہے؟ ان پارٹیوں کا نام ہے آپ کی جماعت، غریبوں کی جماعت، اسلامی جماعت، نظریاتی جماعت۔ جماعت اسلامی کی کسی لیڈر کا نام نہیں ہے۔ یہ جو توشہ خانہ ہے، جو آپ سب کی امانت ہے، اس کے لوٹنے والوں میں وہ بھی ہے جس نے مرسڈیز گاڑی اٹھائی، وہ بھی ہے جس نے سونے کا کلاشن کو اٹھایا، وہ بھی ہے جس نے گھڑی اٹھائی۔ اگر کسی کا نام نہیں ہے، صرف اور صرف سراج الحق اور جماعت اسلامی کا نام نہیں ہے۔ ترکی کا صدر آیا تھا طیب اردگان، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ تھی۔ اس نے جب یہاں یتیم بچیوں کو دیکھا تو اپنے گلے کا ہار اس نے وزیر اعظم کے حوالے کیا کہ یہ ہار لے لے اور کسی یتیم بچی کو پڑھا لے۔ اس ہار کو بیچ کر جب وہ واپس گئے، آپ کے ملک کے وزیر اعظم نے سوچا کہ اب یتیم کون ہے، تو پھر خیال آیا کہ یہ میری بیوی بھی تو یتیم ہے، ان کے والد صاحب بھی تو وفات پا گئے ہیں۔ تو وہ ہار اٹھا کر اس نے اپنے اہلیہ کو دی کہ اس سے بڑی یتیم اور کون ہے۔ کتنا درد اور دکھ پہنچا ہے طیب اردگان کے اہلیہ کو۔ یہی چور ہے، یہ بزدل ہے، یہ ضمیر فروش ہے، یہ وطن فروش ہے، یہ خواہر فروش ہے۔ تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر 8 فروری کو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو دوبارہ ان چوروں کو ووٹ دینا چاہتے ہو؟ دوبارہ ان کرپٹ لوگوں کو لانا چاہتے ہو؟ نہیں۔ دوبارہ ان ظالموں کو مسلط کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تنویر نے کہا کہ یہاں کچھ مقامی خان خوانین ہیں جو تاندار اور پٹواری کو غریبوں کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ میں آج سے اعلان کرتا ہوں، اگر کسی خان نواب اور ڈیرے اور جاگیردار اور تاندار نے غریب پر ہاتھ اٹھایا، میں ان کا ہاتھ بھی توڑوں گا انشاءاللہ تعالی۔ کون ہوتے ہو؟ ٹیکس ہم دیتے ہیں، محنت ہم کرتے ہیں، وطن کی حفاظت ہم کرتے ہیں، اور الیکشن کے وقت لوگوں پر دباؤ ڈال کر چوری بھی کرتے ہو اور سینہ زوری بھی کرتے ہو۔ اب یہ دکان نہیں چلے گا، اس دکان کو آپ سب نے تالا لگانا ہے۔ مجھے بتایا گیا غازی بروتا پروجیکٹ سے بننے والی بجلی کے رائلٹی سے ضلع اٹک کے لوگ محروم ہیں۔ گیس کی پیداوار کے رائلٹی سے یہاں کے لوگ محروم ہیں۔ جن علاقوں سے گیس نکلتی ہے وہاں 5 کلومیٹر علاقے تک گیس نہیں مل رہی ہے۔
یہاں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، یہاں ڈیم نہیں ہے. ان تمام محرومیوں کا ایک علاج وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی پاکستان. ماؤں بہنوں، میں خود بھی 2 بار سینئر منسٹر رہا ہوں. میں خود بھی خیبر پختونخوا کا وزیر خزانہ رہا ہوں. جب وزارت خزانہ سے استعفیٰ دیا تو سب سے بڑی مسجد پشاور کے عظیم شان مسجد میں جا کر جمعے کا دن تھا، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا کہ میں نے اتنے دن وزارت کی، میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. کیا یہ زرداری اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر سکتا ہے؟ کیا نواز شریف اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر سکتا ہے؟ کیا شہباز شریف اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر سکتا ہے؟ یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کے مرضی کی عدالتیں ہو، ان کے مرضی کے الیکشن ہو، ان کے مرضی کا نیب بنے، ان کی مرضی کا قومی اور صوبائی اسمبلی بنے. میں خبردار کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی، اب عوام کے مرضی ہوں گے اور عوام ہی حکمران ہوں گے. میری جان سے بات ہے کہ ملک بھی ہوگا، دستور بھی ہوگا. آخری بات کہہ کے میری بات غور سے سنو، میری بات غور سے سنو. میں جرمنی گیا، سرکاری کام پر گیا، وزیر تھا. بڑی ہوٹل میں مجھے رکھا. میں نے اپنی سیکرٹری سے پوچھا کہ اس کا بل ہم ادا کریں گے یا یہ حکومت؟ ضیاء الرحمان میری سیکرٹری کا نام تھا. اس نے کہا سر بل تو ہم نے خود ادا کرنا ہے. میں نے کہا اچھا پھر میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ. تو بریف کیس اٹھا کر گاڑی میں بیٹھ گئے اور 20 منٹ بعد میں نے ان کو برلن کے جامع مسجد میں پہنچایا اور میں نے کہا کہ شرم کی بات ہے کہ ایک غریب صوبے کا وزیر خزانہ ہوں اور اتنے بڑی ہوٹل میں رہوں اور بل میری قوم ادا کرے. ہم مسلمان ہیں، ہم نے اس مسجد میں یہ 3 دن گزارنے ہیں. میں مسجد میں 3 دن رہا. اس مسجد کے لوگوں نے کہا کہ 50-60 سالوں میں پہلے وزیر ہے کہ ہمارے پاس آئے ہیں، ورنہ جو بھی آتے ہیں عالی شان بلڈنگ میں. لوگوں میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں پر اعتماد کریں، ایک چانس دے دیں، ایک بار تو موقع دے دیں. ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک اسلامی پاکستان دیں گے جس میں سود کا نظام نہیں ہوگا. ہم چاہتے ہیں عدالتوں میں قرآن اور سنت کی حکمرانی ہو، انگریز کا نظام نہیں ہوگا. ہم خواتین کے لیے علیحدہ میڈیکل کالج، علیحدہ یونیورسٹیاں، علیحدہ ٹرانسپورٹ کا نظام دیں گے تاکہ میری بہنیں اور مائیں محفوظ رہے. آپ نے ہمیں موقع دیا، یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، ہر 70 سال کے بزرگ بابا کو اور اپنی ماں کو ہم بڑھاپا الاؤنس دیں گے. آپ بے روزگار ہیں، یہ میرا وعدہ ہے اللہ کے ساتھ بھی، مخلوق خدا کے ساتھ بھی، کہ جب تک ایک نوجوان کو روزگار نہیں ملتا ہے، روزگار ملنے تک ہم اس کو بے روزگاری الاؤنس دیں گے تاکہ وہ ڈاکو نہ بنے اور وہ عوام پر بوجھ نہ بنے. لوگوں، آپ لوگوں نے ساتھ کیا. جتنے نوجوان ہیں ان نوجوانوں کو ہم تمام خیر آباد زمینیں ان کے نام کریں گے. ٹریکٹر بھی دیں گے، کھاد بھی دیں گے، بیج بھی دیں گے، گرین ٹیلی ویژن بھی قائم کریں گے کہ یہ آپ کا رقبہ ہو گیا، یہ آپ کا ٹریکٹر، یہ آپ کا بیج، یہ آپ کے ساتھ کاد اور آباد کرو. کلین بناؤ پاکستان کو، گرین بناؤ پاکستان کو. اس لیے لوگوں، آپ کی تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کا فیصلہ اب پاکستان کے لیے ہے. اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ میرا یہ جو حافظ تنویر صاحب ہے اور میرا یہ جو قومی اسمبلی کا امیدوار سردار امجد علی خان صاحب ہے اور میرا آصف علی خان صاحب ہے اور اویس اسلم، مولانا جابر علی، میاں محمد جنید، ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آئے قوم کے سامنے کھڑے ہو کر
قوم کے ساتھ وعدہ کرے, اللہ کے ساتھ بھی وعدہ کرے کہ کل آپ کو کامیابی ملتی ہے تو آپ اس قوم کا خدمت کریں گے, آپ اس قوم کے خاطر لڑیں گے, آپ اس قوم کے خاطر مریں گے, آپ اس قوم پر اپنی جان میں چاور کریں گے, آپ کشمیر کے آزادی کے لیے لڑیں گے, عافیہ کو واپس لائیں گے, فلسطینیوں کا ساتھ دیں گے, رشوت اور کمیشن کو ختم کریں گے, اور جس نے میری قوم پر ظلم کیا تو ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس سومنات کو پاش پاش کریں گے. نعرہ تکبیر کہ ملک بنے گا اسلامی. آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے کرسیوں پر کھڑے ہو کر اللہ سے وعدہ کرے. ماؤں بہنوں آپ بھی کھڑے ہو, آپ بھی وعدہ کریں کہ آئندہ ووٹ آپ نے ترازو کو دینا ہے, آئندہ ووٹ آپ نے جماعت اسلامی کو دینا ہے, آئندہ ووٹ آپ نے عشق مصطفیٰ میں غلامان مصطفیٰ کو دینا ہے, آئندہ ووٹ آپ نے کشمیر کی آزادی کے لیے, عافیہ کو واپس لانے کے لیے, فلسطین کا ساتھ دینے کے لیے جماعت اسلامی کو دینا ہے. وعدہ ہے, وعدہ ہے تو نعرہ لگاؤ, نعرہ تکبیر. ایک نمبر آپ کا اور ایک بہنوں کا. ابھی بہنوں کی باری پہلی ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. اتنا زور سے کہ یہاں بھی لوگ سنے. نعرہ تکبیر. اب آپ کی باری ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اب سب مل کر نعرہ لگائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو میں یہ بس یہ چل گیا, یہ محترم امیر جماعت کا